غریب خواتین کے دلوں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا شارٹ کٹ میں جو ہماری خواتین غریب خواتین بے نظیر کارڈ کا نام جب لیتی ہیں تو وہ ان کے دلوں سے وہ نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ جو ہے ہمارے کنڈیشنل اور انکنڈیشنل گرانٹ 2008 میں شروع ہوا۔ 2008 میں جو سفر شروع ہوا اس میں ہم اپنی غریب خواتین کو جو ہے ہم نے ہر سرمائی پہ فنڈز بھی دیے، ساتھ ساتھ اگر ملک میں کووڈ آیا، اگر ملک میں باقی سیلاب کی مشکلات آئیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد اگر لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ تمام چیزیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف کی جو ہے جو بھی ایک نیشنل کلیمٹی آتی ہے تو سب سے فوراً اگر کوئی ریسپانس کوئی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں ریلیف دے گی تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے منسٹری کے تھرو ہوتی ہے۔ اور کل ہم نے ایک اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں اور اس سے پہلے بھی دیکھا، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کہ جو 2019 میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا، اس سے پہلے ہم یہ پیسے ڈاکخانے کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، پھر ہم نے ATM کارڈ بنائے تھے۔ 2019 میں اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا، اس چیئرپرسن جو اس منسٹری کی تھی، کہ ہم نے پاکستان میں 2 بینک کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے ہیں، ایک الفلاح بینک اور ایک جو ہے وہ حبیب بینک تھا۔ جو حبیب بینک ہے وہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور اسلام آباد میں تھا، اور خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الفلاح بینک کو جو ہے یہ کام دیا گیا کہ آپ یہ پیسے تقسیم کریں گے ہمارے بینیفیشریز میں، اور انہیں پھر ریٹیلرز رکھے۔ آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، غریب خواتین کے ذریعے، وہاں پہ لوگوں کے ذریعے ہمیں بہت سی شکایت آ رہی تھی کہ ریٹیلر جو ہیں وہ کٹوتی کرتے ہیں، غریب خواتین کے پیسے 7,000 ہیں، کوئی 200 کاٹ رہا ہے، کوئی 500 کاٹ رہا ہے، کوئی 1000 کاٹ رہا ہے، بڑی شکایت آ رہی تھی۔ پھر ایک اور چیز ہو رہی تھی کہ جی خواتین دیکھیں ہم نے سینٹرز پہ آتی ہیں، وہاں پر رش ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے ان سے بدتمیزی کی جاتی ہے، کہیں پہ پولیس کی شکایت آتی ہیں، کہیں پہ سٹاف کی شکایت آتی تھی، اتنا جو ہجوم ہوتا تھا وہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ اس پہ ہم نے پورے ایک سال میں سوچا کہ ہم اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، لہٰذا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی منسٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹس کھولنے جا رہے ہیں۔ کل وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے سوشل پروٹیکشن اکاؤنٹس کا افتتاح کیا، اور ہم جو ہے اب پہلے جو ہے فیز میں پائلٹ پروجیکٹ میں ہم نے 7 ڈسٹرکٹس پاکستان کے رکھے ہیں، جس میں سکھر ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، نارتھ وزیرستان ہے، ڈیر اسماعیل خان ہے اور سانگڑھ ہے۔ ان 7 ضلعوں میں ہم نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کر لیا ہے، ان کے وہاں پر جو ہمارے بینیفیشریز ہیں وہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہماری ٹیم نے مل کر پائلٹ پروجیکٹ میں ہم نے جو بینکس اس وقت رکھے ہیں اس میں بینک الفلاح ہے، نیشنل بینک ہے، JS بینک ہے، UBL ہے، یہ اس وقت پائلٹ پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ بینکس ہیں۔ لیکن بہت جلد اگلے مہینے یا اس سے بھی پہلے کوشش ہماری کہ اگلے مہینے میں جتنے بھی بینکس آتے ہیں اسٹیٹ بینک کے انڈر، جو بینکس بھی ہیں جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ہمارے بینیفیشریز جو ہیں اس کے بعد پورے پاکستان میں جو ہمارے 90 لاکھ بینیفیشریز ہیں وہ کسی بھی بینک میں جا کر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے ان کو چیک بک دی جائے گی، ATM کارڈ دیا جائے گا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی منسٹری کی طرف سے ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں گے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بینک اکاؤنٹس اوپننگ پہ ہمارے جو بینیفیشریز ہیں انہوں نے پیسے نہیں دینے، وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی منسٹری جو ہے وہ ان کی جو اوپننگ جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی ہم کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے پیسے شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر 2-3 مہینے کے بعد یا کچھ عرصے بعد اگر وہ ہمارے جو بینیفیشریز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بینک ہمارے ساتھ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں تو بینک چینج بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ون ٹائمر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یہ کارڈ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارے 9 ملین بینیفیشریز ہیں، 90 لاکھ خواتین جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں ان کو یہ ATM کارڈ ٹائپ کارڈ ملے گا بینک کی طرف سے، اس کے اندر سم ہوگا، اس کو جو ہے یہ آپ کے لیے ایک ID کارڈ ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری ہیں، کیونکہ مستقبل میں اور جو اسکیمیں آئیں گی وہ سارے کم از کم اس کارڈ کے ذریعے آپ کو جو ہے، چاہے اس میں ہم ہیلتھ فیسلٹیز دیں، چاہے اس میں ہم یوٹیلیٹی اسٹور کی فیسلٹیز دیں،
چاہے اور بھی جو اسکیم آئیں گی فیوچر میں دوائیوں کے حوالے سے جو بھی ہوگی، وہ اس کارڈ کے ذریعے، اس کارڈ کی سم کے ذریعے آپ کو ساتھ، جیسے آئیڈینٹی کارڈ ہے، اس طریقے سے یہ کارڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، جس میں محترم بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر ہے، جو پہلے ایک دفعہ بے نظیر کارڈ لانچ ہوا تھا، اسی طریقے سے ہم نے یہ کارڈ بھی لانچ کیا ہے، اور ہمارے بینیفیشریز کو جو ہے یہ کارڈ بھی جو ہے وہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھیں ہم نے جو ہے ایک سال تقریباً کہیں یا جو بھی کہیں، جب اس یہ حکومت آئی، اتحادی حکومت آئی، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی منسٹری اور منسٹری آف پاورٹی ایلیویشن، تخفیف غربت و سماجی تحفظ کی منسٹری پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں آئی، میں اس کا جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، ہم نے ہماری پوری منسٹری نے، میں اپنے تمام ٹیم کو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام ٹیم کو اس پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، چاہے وہ فلڈ ہے، چاہے باقی چیزیں ہیں، انہوں نے یا ابھی جو چیز ہو رہی اس میں انہوں نے جتنے محنت اور کوشش کی اور اب تک محنت ان کی تھی، ہماری ٹیم کو یہاں پر اگر اپریشیٹ نہ کیا جائے وہ بھی جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ ہم جب آئے تھے تو ہمارے پاس بینیفیشریز جو تھے اس وقت جو ہے وہ تقریباً 7.6 ملین بینیفیشریز تھے۔ اب یہ بینیفیشریز جو ہیں وہ 9 ملین تک پہنچ گئے ہیں، مطلب ہے کہ 76 لاکھ سے یہ جو ہے 90 لاکھ تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور جو ہے ان کے جو ہے ہم نے جب اس ڈائنامک سروے کو شروع کیا تھا پچھلے مہینے، پچھلی جو قسط تھی اس سے پہلے ہم نے 25% جو ہے اضافہ کیا اس قسط میں۔ پہلے جو یہ ہے سہ ماہی کی بنیاد پر 7,000 روپے دیے جاتے تھے، اب سہ ماہی کی بنیاد پر جو ہے 8,775 روپے دیے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک قسط ہم 8,500 کی اور ایک قسط ہم پھر 9,000 کی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اس سے جو ہے آسانی، لیکن جب ڈائریکٹ ڈیبٹ شروع ہو جائے گا اس میں پھر یہ مسائل نہیں ہوگی کہ ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے 8,775 جو ہے وہ روپے جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے جو ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ بجٹ جو ہمارا تھا 2021 اور 22 میں 235 ارب روپے تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، اور اب اس کا بجٹ جو ہے وہ 404.2 ارب روپے جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس میں جو ہے 72% اس میں جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے، اور ابھی تک جو ہے مطلب ہے کہ جو ہماری جو پچھلے سال کی جو ٹرانچ تھی اس میں ہم نے 404 ارب روپے جو ہے وہ تقسیم کر چکے تھے۔ ڈائنامک سروے ہماری فلڈ کے بعد خاص کر بلوچستان میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، خیبر پختونخوا کے جنوب خیبر پختونخوا میں جو فلڈ ہے اس کے بعد ہم نے جو ڈائنامک سروے پورے ملک میں شروع کی، اس میں اب تک جو ہے سروے میں 23 لاکھ لوگوں نے اس سروے میں حصہ لیا ہوا ہے، ان کی اسکروٹنگ شروع ہے، کچھ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی ڈائنامک سروے شروع ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی جن کے بھی اسکور 32 یا اس سے جو ہے وہ کم ہے تو وہ ہمارے ساتھ شامل جو ہے ہماری اسکیم میں ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی گھر میں اسپیشل چائلڈ ہے، معذور کو ہم اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں، ان کا اسکور ہم نے 37 رکھا ہوا ہے، کہ ان کے فیملی میں اگر وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں اسپیشل چائلڈ ہے تو اس کا اسکور جو ہے ہم 32 سے ہم نے 37 کر دی ہے، تاکہ جو ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں۔ بے نظیر تعلیمی وظائف جو کہ پہلے چل رہے تھے، اس کو ہم نے وہ کیا، جو ہمارے بینیفیشریز ہیں ان کے بچے اور بچوں کے لیے جو ہم تعلیمی وظائف دے رہے تھے، بچی کو پہلے 2,000 مل رہے تھے، اب ہم نے ان کو 2,500 کر دیے ہے، بچے کو 1,500 روپے مل رہے تھے، وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ 2,000 کر دیا ہے۔ لہٰذا جو ہے پہلے ہمارے ساتھ جو رجسٹرڈ تھے بچے، کیونکہ جب یہ وظائف دی اور اس کی زیادہ پبلسٹی بھی نہیں ہوئی تھی، تو پہلے ہمارے ساتھ جب ہم آئے تھے اس حکومت میں تو 2.6 ملین جو ہے بچے ہمارے ساتھ رجسٹرڈ تھے۔ آج جب میں آپ کے ساتھ اس پریس کانفرنس سے خطاب کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ جو ہے 7.52 ملین بچے جو ہیں وہ ہمارے بینیفیشریز کے وہ رجسٹر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور ان کو ہم جو ہے تعلیمی وظائف، بچی کو 2,500 اور بچے کو جو ہے وہ 2,000 دے رہے ہیں، اور یہ ہماری جو قسطیں جو ہماری سہ-ماہی ہوئے اسی کے ساتھ جو ہیں وہ ہم جو ہے ان کو یہ جو ہے وہ پیمنٹس جو ہے کرتے ہیں۔ ہمارا جو
اور جو اسکیم ہے جو کہ ہماری جو نشو و نما کی جو اسکیم تھی، بے نظیر نشو و نما اسکیم پہلے صرف پورے پاکستان میں پچھلی حکومت تک صرف 15 اضلاع تک صرف انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ کیا ہوا تھا اور اس کو آگے نہیں بڑھا رہے تھے۔ ہم نے بے نظیر نشو و نما کا پروجیکٹ پاکستان کے تمام اضلاع میں پھیلا دیا ہے۔ ہر ضلع میں بے نظیر نشو و نما کا آفس ہے اور ہمارا سٹاف جو ہے جو ادھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا تھا۔ پہلے جو ہے اس نشو و نما کے پروجیکٹ میں ہمارے پاس صرف 0.2 ملین بینیفیشریز رجسٹر تھے۔ اب جو ہے ہمارے وہ بینیفیشریز جو ہیں وہ 0.77 ملین بینیفیشریز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے میں نے پہلے بھی اور ہماری منشی نے بھی پہلے اس پہ کافی پریس کانفرنس ہم نے کی۔ ہم نے جو ہے ٹرانسجینڈر کو ہم نے اسکیم میں شامل کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ جو بھی ٹرانسجینڈرز ہیں وہ اپنا آئی ڈی کارڈ نادر سے بنا کر ہمارے کسی بھی سینٹر جا سکتے ہیں اور رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تک ان میں سے جو ہے پورے پاکستان میں 207 ٹرانسجینڈر انرول ہو چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اور وہ اس سے اسکیم سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ تھا کہ جب ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا تھا فلڈ میں 2.8 ملین بینیفیشری ہمارے افیکٹ ہوئے تھے، جو کہ ہمیں NDMA نے ڈیٹا دیا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کرنا تھا اور ہم نے 2.8 ملین بینیفیشری میں تقریباً 70 ارب روپے جو ہے ہماری ٹیم نے فلڈ کے دوران پچھلے سال ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیے تھے۔ جب ہماری حکومت آئی تھی مشکلات کا سامنا تھا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے جب پیٹرولیم کی پرائسز بڑھ رہی تھیں تو حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کو جو ہے کچھ سبسڈی دیں۔ اس میں جو ہمارے بینیفیشریز جو ہمارے منسٹری کے انڈر بینیفیشریز آتے تھے اس میں سے جو ہے حکومت نے جو ہے اس وقت جو ہے 8.6 انہوں نے جو سکور رکھا تھا حکومت نے کہ اس سکور کے مطابق جو لوگ آتے ہیں، ہمارے تو بینیفیشری 32 ہیں لیکن ہمارے پاس سکورنگ لوگوں کی موجود ہوتی ہے کہ اس کی سکور 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، تو اس میں جو ہے حکومت نے جو ہے وہ 2,000 روپے کی مد میں لوگوں کو جب تقسیم کیے، تقریباً جو ہے 8.7 ملین 8.6 ملین لوگوں کو 16.3 ارب روپے پیٹرول کی مد میں جب شروع میں حکومت آئی تھی اور 2,000 روپے دیے تھے پیٹرول کی مد میں، فیول سرچارج جو انہوں نے دیا تھا وہ اس چیز میں جو ہے ہم نے جو ہے وہ تقسیم کیے تھے جو ہمیں جو ٹاسک ملا تھا۔ ہم انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہمارا پہلے چل رہا تھا جو کہ چینلائز نہیں تھا، اب ہم اس کو اپنے بینیفیشری کے ساتھ اس کو چینلائز کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم جو ہے پہلے 82,000 اسٹوڈنٹس کو انڈر گریجویٹس کو ہم اسکالرشپس دے رہے تھے، جو کہ ابھی تقریباً ہم 92,003 جو ہے وہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ہم جو ہے اسکالرشپس دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کو اب لنک اپ کرنے جا رہے ہیں ہماری منسٹری کے ساتھ، BSP کے بینیفیشری کے ساتھ، تاکہ ان کے بچوں کو ہم انڈر گریجویٹ اور یونیورسٹیز میں بھی ہم ان کو اسکالرشپ دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں اور ہم اس پالیسی سے ان لوگوں کو ایگزٹ کر سکیں۔ ہمارا جو نیوٹریشن پروگرام ہے جو کہ ہماری حاملہ خواتین اور 2 سال کے بچے کے لیے جو ہم نے ایک اسکیم شروع کی تھی وہ بھی شروع ہے، اور تقریباً جو ہے 1 ارب روپے اب تک جو ہے وہ نیوٹریشن کے پروگرام ہے جو ان کو ساشے پیکس یا چاکلیٹس اس صورت میں جو پورے پاکستان میں ہمارے جو بینیفیشریز ہیں ان کے بچوں کو ان حاملہ خواتین کو دیے جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے ہمارے جو ہے اس اسکیم میں جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شروع ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہماری سروے شروع ہے اس میں ایسے علاقے بھی ہیں جو ماضی میں گلا کرتے تھے، چاہے وہ بلوچستان کے دور دراز علاقے ہوں، چاہے وہ سندھ یا خیبر پختونخوا یا کسی بھی صوبے کے دور دراز علاقے ہوں، اور وہ سمجھتے تھے خاص کر بلوچستان کے کہ جی ہمارے جو ہیں وہ تحصیلیں ہمارے ڈسٹرکٹس اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے تک آج تک جو ہماری سروے کی ٹیمیں نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 45 موبائل وینیں تقریباً ایک ہماری ڈونر ایجنسی کے ساتھ ہم نے مل کر جو ہے انہوں نے ہمیں جیسے نادر کی موبائل وینز ہوتی ہیں اس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وینز جو ہیں موبائل وینز
45 ہمیں اس مہینے مل جائیں گی. پہلی کھیپ ان کی بہت جلد آنے والی ہے, اس کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کی انوگریشن بھی کریں گے. 5 سے 10 گاڑیاں آ رہی ہیں, وہ ہم جو ہے جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہے, جس صوبے میں انیشلی ضرورت ہے, شاید ہم ہر صوبے میں ایک ایک دیں, یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت جہاں پر زیادہ ہے ہم وہاں پر یہ موبائل وینز بھی جو ہے ہم وہاں تک جو ہم پہنچا سکیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری 1 سال میں ہماری کوشش رہی ہے اس منسٹری کی کہ ہم ایک فلاحی ریاست کے طور پر غریب خواتین تک پہنچیں, غریب خواتین کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری اس 15 سالہ اس سفر میں جو ہے وہ چل رہی تھیں, ساتھ ساتھ ان بینیفیشریز کے لیے جن کے 9 لاکھ کارڈ پچھلی حکومت نے بغیر کسی میں سمجھتا ہوں کہ وجوہات کے, وہ وجوہات اتنی بڑی نہیں تھیں جس کے اوپر انہوں نے ان کارڈز کو جو ہے بند کر دیا تھا, بلاک کر دیا تھا, پتہ نہیں کون سے منصوبے کے تحت انہوں نے یہ کیا تھا. ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب خاتون یا اس کا خاوند کسی نے اس کو عمرے پہ بھیجا, حج پہ بھیجا, زیارات پہ بھیجا, یا کوئی باہر مزدوری کر رہا ہے, اس نے ٹریول کیا ہے, تو اس کا کارڈ اگر بند کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی. آج کل تو کمیٹیز ڈالتے ہیں, وہ قسطیں دیتے ہیں اور عمرے اور حج پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں. یا موبائل پہ آپ نے 1000 روپے کا کارڈ کسی نے ڈال دیا, یا آپ نے اپنے کسی اسٹاف والے کو ڈال دیا, وہ بھی اس کے زد میں آ گیا. یا ایک آپ کی گاڑی اگر ہے اور یہ پتہ نہیں کہ کون سے ماڈل کی گاڑی ہے, نام گاڑی اب یہ نہیں ہے کہ 2022 ماڈل ہے کہ 1965 ماڈل ہے, 70 ماڈل ہے, اس کو بھی بلاک کر دیا. آپ کے اگر خاوند اس میں ملازم ہے یا پینشن لے رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کلاس 4 ملازم ہے یا کتنی پینشن ہے, وہ بھی بند کر دیے گئے. تو اس کو ہم دوبارہ سروے کر رہے ہیں, ری وزٹ کر رہے ہیں. اس میں سے 2.5 لاکھ کے لگ بھگ کارڈ کھل چکے ہیں, اور باقیوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے میں ایلیجیبل ہیں ان کو ہم دوبارہ کھول رہے ہیں, جن کی سروے کی دوبارہ ضرورت ہے. ہماری طرف سے, ہماری منسٹری کی طرف سے ان کو ایک میسج جا رہا ہے. اور میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہمارا جو آفیشیل نمبر ہے وہ 8171 ہے. آپ کو جو 8171 سے یا ہمارے کو میسج آئے تو وہ سمجھے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آیا. یا ہماری جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں, پراپر فیک ویب سائٹ بھی بنی ہے, فیک فیس بک پیج بھی بنے ہیں. کبھی کبھی تو مجھے بھی میسج آ جاتا ہے کہ آپ کے پیسے بھی آ چکے ہیں اور اس نمبر پہ رابطہ کریں. آپ لوگ بھی یہ میسج آ رہے ہوں گے کہ ابھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اپنے کئی لوگ مجھے ملے جن کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے ہیں, کسی کے موبائل سے جو ہے نا پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں. بہت سی چیز ہو جاتی ہیں, پہلے نہیں پتا, جب فراڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ فراڈ ہو گیا. پہلا بات ہے کہ آپ کیسے بینیفیشری بن سکیں, آپ کی سروے بھی نہیں کچھ. لہٰذا میں اپنے یہاں پہ آپ کے توسط سے تمام پاکستانی اپنی بہنوں کو, بھائیوں کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ اگر 8171 سے میسج ہے تو ہمارا آفیشیل میسج ہے. باقی فیک میسج ہیں, اگر آپ ان کے بہکاوے میں آئیں گے تو پھر ذمہ وار خود ہی ہوں گے, کیونکہ پھر بعد ہمارے پاس بڑی کمپلینٹس آتی رہتی ہیں. اور یہ چیز جو کہ بہت چل رہا تھا کٹوتی کے حوالے سے کہ ہمارے ساتھ کٹوتی ہو رہی ہے, ریٹیلرز ہیں, ظلم ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے ڈائریکٹ ڈیبٹ اکاؤنٹ سسٹم کھول دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں آئندہ بھی موقع دیا تو ہم اس کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں اور اسکیمیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ہم کریں گے. ساتھ ساتھ آخر میں ایک سیاسی ٹچ بھی دیتے جائیں تو بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں میں جو بلدیاتی الیکشن میں ہمارے کامیابی حاصل کی, پہلے نمبر پر نہیں آ سکے, دوسرے نمبر پر آ گئے. پھر بھی میں ان تمام جو ہمارے الیکٹ ہوئے ہیں ہمارے بلدیات میں, ہمارے نمائندے, میں تمام کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. لیکن کم از کم جو ہے ہم وہ پہلے آپ کہتے ہیں بلوچستان میں پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی, تو پہلے 3 نمبروں میں ہم کم از کم دوسرے نمبر پہ تو آ گئے. انشاءاللہ تعالیٰ مہینہ ایک اور ہے, اور محنت کریں گے تو ہم 1 نمبر پہ بھی شاید آ جائیں آپ کی دعاؤں سے. بڑی مہربانی, یہی کوئی میں کہہ سمجھا. میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو اپنی منسٹری کے متعلق اس چیز کے اوپر ہم آپ بریف کر دیں. ابھی بھی 1 مہینے, اور انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اور بھی ہمارے 2-3 چیزیں جو کہ ہم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی غریب خواتین کو اس پہ سپورٹ کر سکیں. منڈی صاحب, ایک سوال ہے, یہ ہے کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن سے جو بی آئی ایس پی کے بینیفیشریز تھے وہ سستے داموں آٹا اور چینی مل رہا. اب ان کو آٹا اور چینی وہاں سے نہیں ملتا کیونکہ آٹا بھی شارٹ ہے یوٹیلٹی اسٹورز میں, اور چینی بھی شارٹ ہے کیونکہ چینی کا ٹینڈر ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگا ہے اس لیے ہم نے نہیں لیا. مارکیٹ میں چینی 130 روپے کی ہے, یوٹیلٹی اسٹورز کہہ رہے ہیں 50 میں مل رہی ہے. تو یہ اس وقت جو بینیفیشریز ہیں بی آئی ایس پی کے, وہ یوٹیلٹی اسٹورز کے آگے لمبی قطاریں لگا کے روک رہے ہیں. اور ایک سوال, دوسرا سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے وہاں پہ, تو
اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا اپوزیشن میں بیٹھے گی یا پھر اسی طرح جس طرح آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک یا ہم خیال بندے کو انہوں نے آگے لایا ان کو ووٹ دیے, اس طرح ہوگا کیا ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک ڈیڈی اسٹور کا ہے, کمپلینٹ ابھی تک ہمیں اور پاس نہیں پہنچی. آپ نے کمپلینٹ کی ہے اس کے اوپر, میں اس کے اوپر باقاعدہ اس کو آج چیک کرتا ہوں کہ کیوں یہ چیز ہو رہی ہے. اس چیز کا جو میں نے آپ کو دکھایا, اس چیز کا لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب چیز اس کے اندر ڈال دیں. ہم نہ ڈیڈی اسٹور کے محتاج ہوں, نہ ہم کسی اور ڈپارٹمنٹ کے محتاج ہوں, اس کے اندر ہوں. ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی میں آپ کو مثال دوں گا کہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آٹا دیں گے جس کا سکور بینظیر سپورٹ پروگرام کا 60 ہو, ہم اس کو فری آٹا دیں گے. 3 صوبوں نے اپنے طریقے سے سکورنگ کا وہ سسٹم کیا اور سندھ حکومت نے علیحدہ سے کیا. سندھ حکومت نے کہا کہ ہمارے جو بینیفیشریز ہیں اور قیمت یہ بنتی ہے آٹے کی سپوز 2000 یا 2500, اتنے بینیفیشری اتنے پیسے بنتے ہیں, یہ لے لیں اور ہمارے ان بینیفیشریز کو آپ تقسیم کر دیں پیسے. وہ چاہے آٹا لیں چاہے وہ کوئی اور چیزیں لیں, جو چیزیں لیں ان کو لینا چاہیے. لہٰذا وہ ہم پھر یوٹیلی اسٹور سے ان چیزوں سے ہمارا ان کا رابطہ ختم ہو گیا, وہ خود جا کے بازار سے لیں یا جو بھی کرتے تھے. اور باقی صوبوں نے یہ نہیں کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں لے کے آئیں تاکہ ہم باقی جو ہمارے یوٹیلی اسٹورز ہیں باقی چیزوں سے ہماری جو ہے وہ ہم علیحدہ ہوں, اور ہمارا بینیفیشری اپنے کارڈ کے ذریعے سارا کچھ اس کارڈ کے ذریعے جا کر اپنی پیمنٹ بھی کر سکے. یہ کیش کارڈ کی طریقے سے ATM کارڈ ہو, آپ یوٹیلی اسٹور جائیں کسی اور شاپ میں جائیں تاکہ اس چیز کو دیکھ لیا جائے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا, آپ کے جو کوئری ہے اس کو میں آج دیکھتا ہوں اور اس کے اوپر باقاعدہ ہم اس ایکشن لیتے ہیں. جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے, کشمیر میں بھی دیکھیں ہم پہ جو ہے ایک حکومت مسلط کی گئی تھی. جس شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا جب وہ نااہل ہوئے, اس شخص کی اپنی جو سیٹ تھی جب وہ فارغ ہوئی, وہاں پر بائی الیکشنز ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر کامیابی حاصل کی. اور جو پچھلی PTI کی حکومت تھی وہ کہتی تھی کہ تم تو درخت یا کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ جیت جائے گا. تو باغ میں تو نہ درخت تھا نہ کھمبا تھا, انسان تھا, اس کو ٹکٹ ملی تھی. تو انسان کو ٹکٹ جب ملی تھی, ایک شخص تھا, ایک ہمارے لیے بڑا آنریبل ہے, ایک شہری ہے اور ایک کینڈیڈیٹ تھا, ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ وہ ہے ہم کسی کو انسان کو درخت یا کھمبے سے تشبیہ نہیں دیں گے. اور وہ الیکشن لڑے اور وہ پہلے 2 نمبروں میں نہیں تھے اور ان کو پتہ چلا, اور وہاں پر عدم اعتماد کی جب تحریک آئی تو اپنے ہی لوگوں نے وہاں پر فارورڈ بلاک بنایا, PTI کے لوگوں نے فارورڈ بلاک بنایا اور ہم سے انہوں نے امداد مانگی. اگر ہم چاہتے ہیں اور ہم بلیک میلنگ کرتے تو ہم کہتے ہیں جی نہیں آپ ہمیں پرمیشنشپ دے دیں, ہم آپ کے ساتھ ملیں گے. ہم نے نہیں کیا اور انہوں نے وہ کر لیا. GB میں بھی اسی طریقے سے حکومت مسلط کی گئی تھی. اگر یہ سارا کچھ غلط تھا تو PTI والے اپنے لوگوں کو دے دیں, الیکشن کمیشن میں ان کو نوٹس دیں, ان کو ڈسکوالیفائی کروا دیں, ڈیسیٹ کروا دیں اگر ان کی بات نہیں مان رہے ہیں. آپشن تو ہے نا ڈیسیٹ کرنے کا, کیوں نہیں کر رہے؟ PTI ایکشن کیوں نہیں لے رہے ان کے خلاف؟ اگر ہے تو PTI ایکشن ان کے خلاف لے. گلگت بلتستان میں ہماری پارٹی وہاں پر موجود ہے, جو فیصلہ کرے گی. ابھی ان کا آپس میں کوئی, میں بھی فارورڈ بلاک کی دیکھ رہا ہوں کہ GB میں آ رہی ہے فارورڈ بلاکس اور یہ ہے. تو ہم نے تو نہیں کہا کہ ان کی ڈگری جعلی تھی, ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے جو CM آپ نے بنایا ہے, لیکن اس وقت جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت عدالتیں چل رہی تھی. اور جب ہم ہمیشہ کہتے تھے, جب یہاں پر سپریم کورٹ میں بھی باتیں ہوتی تھی کہ ہم کہتے ہیں یہاں پر عدل اور انصاف ختم ہو جائے اور زبردستی کا نظام چلے تو ایسے ہی ہوتا ہے. کوٹی صاحب, کوشچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی میں اس وقت بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے غربت میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ BISP کے تحت مستحق خاندانوں کو فیملی پلاننگ پر آمادہ کیا جا سکے؟ جو لوگ فیملی پلاننگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ان کو اسکیم سے خارج کیا جائے. اس طرح پبلک فنڈز کو ڈول آؤٹ کرنے کا جو صحیح طریقے سے فائدہ ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے. دیکھیں آپ کی تجویز بالکل ٹھیک ہے اور اس کے اوپر تو فیوچر میں کام ہو سکتا ہے.